بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، میرے انتہائی محترم دوست غلام خالق اور ان کے صاحبزادے نجیب اللہ کی دعوت پر میں آج ان کے ہاں موجود ہوں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ میں اپنی اس ویڈیو کے ذریعے پاکستانیوں کو یہ جگہ جو ہے وہ دکھاؤں۔ معزز سامعین و ناظرین، آج جمعہ المبارک ہے، دسمبر کی پہلی تاریخ ہے، سال ہے 2023، اور آج میں موجود ہوں اس لیب کے اندر۔ یہ لیبارٹری آج سے کوئی 70 سال پہلے تک زیر استعمال رہی، اور کوئی اتنا ہی 70 سے 80 سال تک یہ زیر استعمال رہی۔ آج کی یہ میری ویڈیو جو ہے وہ تمام یونیورسٹیز کے جو چانسلرز وائس چانسلرز ہیں ان کے لیے، جو فزکس پڑھا رہے ہیں ان کے لیے، جو کیمسٹری پڑھا رہے ہیں ان کے لیے ہے۔ میری آج کے اس ویڈیو کے ذریعے سے حکومت پاکستان، حکومت پنجاب سے گزارش یہ ہے کہ اس اچھی خاصی ورکنگ حالت کی لیب کو مزید تباہ ہونے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس لیب میں لا کر، اس لیب کے اندر ایکسپائریمنٹ کروا کر اس لیب کو ری فنکشنل کر سکتے ہیں اور اسے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین سامعین، یہ لیب کہاں پر ہے، کس حالت میں ہے، حالت اس کی کیا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ کہاں پر ہے یہ میں اس ویڈیو کے آخر پہ بتاؤں گا، اور اس ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تمام پاکستان کے جتنے سرکاری اور غیر سرکاری ہائی سکول ہیں ان کے جو ہیڈ ہیں وہ اپنے بچوں کو فزکس اور کیمسٹری کا جو کمبینیشن جہاں جہاں پر ہوتا ہے اس کو اگر ایکسپائریمنٹ کروانا چاہتے ہیں یا تجربہ کروانا چاہتے ہیں یا بچوں کو فزیکل وہ سارا کچھ دکھانا چاہتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو یہاں ضرور لائیں۔ ناظرین و سامعین، آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ایک تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر لیں، اگر مناسب سمجھیں تو دوستوں سے شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو اپنی رائے، آپ کی اچھی یا بری، جو بھی میرے بارے میں، میرے چینل کے بارے میں، اس ویڈیو کے بارے میں رائے ہے، اس سے ضرور جو ہے وہ مینٹین کریں کمنٹس باکس میں۔ یہ میرے لیے اور میرے چینل کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ میرے اگلا کام جو کرنا ہوتا ہے اس میں نے آپ کی ان جو ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں، بھلے وہ میرے خلاف ہی ہوں، وہ بہت ضروری ہوتی ہیں، ان کے مطابق میں نے اگلا کام کرنا ہوتا ہے۔ دوستو، بزرگوں، یہ جو لیب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لیب کسی بندے نے یہاں پہ انفرادی طور پہ نہیں بنائی تھی، یہ بنیادی طور پر انگریز کی حکومت نے بنائی تھی۔ اور اس لیب کے اندر موجود یہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی جو مشینیں ہیں، یہ اگر گھومیں گی اور ان کے اوپر آپ بچوں کو لائیں گے تو ان کو پلی اور مشین کا جو فنکشن ہے وہ بہت جلد سمجھ آ جائے گا۔ اور یہ انگریزوں نے بنائی تھی اپنی اس وقت کی جو ضروریات تھیں اس کو پورا کرنے کے لیے۔ اس لیب کے یہاں پر بننے سے دو بڑے جو کام ہوئے وہ یہ ہوا کہ ایک تو اس لیب کے ارد گرد جو شہر ہے وہ آباد ہوا۔ اس سے پہلے یہاں پر اس نام کا کوئی شہر نہیں تھا، اس شہر کا وجود نہیں تھا، یہ خالی جگہ تھی، جنگل تھا۔ یہاں پر انگریزوں نے یہ لیب جو ہے وہ کنسٹرکٹ کی۔ اور ساتھ ساتھ دوسرا جو سب سے بڑا کام ہوا وہ یہ ہوا کہ اس کے اندر جو لوگ بطور مزدور، بطور کاریگر کام کرنے کے لیے آئے، جب انہوں نے یہ فزیکلی سارا کچھ خود کیا، کرنے کے بعد سیکھ گئے، سمجھ گئے، تو انہوں نے اطراف کے اندر جا کر اپنے کارخانے لگانے شروع کیے۔ دوستو، یہاں لگائے گئے اس کارخانے اور بنائی گئی انگریزوں کی اس لیب سے بہت پہلے یہیں کے ایک صوفی بزرگ شاعر جناب بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ایویں کہندے لوکی ساڈی دال نہیں گلدی ایتھے، ایویں کہندے نے لوکی ساڈی دال نہیں گلدی ایتھے، اسیں تے پتھر بھی ایتھے گلدے ویکھے نے۔ یہ تھوڑے سامنے ہیں جناب۔ اس فیکٹری دے اندر ہیٹ اور ہیٹ کے علاوہ جو باقی معاملات تھے ان کے ذریعے سے، پریشر کے ذریعے سے یہاں پر پتھروں کو بھی موم بنایا جاتا رہا ہے۔ دوستو، اگر بات کریں کھل کے تو یہاں پر جو یہ آپ سڑکوں پر رواں دواں گاڑیاں دیکھ رہے ہیں
اور گاڑیوں کے ساتھ ہماری زندگی جو ہے وہ بھاگم بھاگ دوڑ رہی ہے، تو یہ گاڑیوں کا بنیادی جو ڈھانچہ ہے وہ تو چلو ٹھیک ہے، اس وقت تک فیول پہ تبدیل ہو چکا ہے، اور فیول کے علاوہ پٹرول، اور پٹرول کے علاوہ ڈیزل، اور ڈیزل کے علاوہ اور بہت سی چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہا ہے، لیکن اس کی جو بیس ہے وہ ساری کی ساری وہ سٹیم انجن کی ہے۔ سٹیم انجن بھی ایک انجن ہی ہوتا ہے، اور جب خراب ہو جاتا ہے تو اس کی بھی مرمت ہوتی ہے، اس کی بھی مینٹیننس ہوتی ہے، اور اس کی مینٹیننس جو ہے وہ یہاں پر، چونکہ یہاں پر جو آئے ہوئے انجن تھے ان کو واپس یہاں سے کلکتہ بھیجنا بہت مشکل ہوتا تھا، بہت مہنگا پڑتا تھا، تو انہوں نے یہاں پر یہ جو خراد، اور خراد کے علاوہ اس کے اندر لگنے والا تمام مٹیریل تھا وہ سارے کا سارا یہاں پر ڈیزائن کرنے کے لیے یہاں پر یہ لیب قائم کی۔ اس خطے کے اندر انگریزوں کی قائم کردہ اس لیب، ورکشاپ اور اس پورے کارخانے نے بہت سی چیزوں کو نئی جہت دی، جن میں پہلے جو ہم سرامکس یوز کرتے تھے، یعنی مٹی کے برتن جو استعمال کرتے تھے، وہ اتنے پائیدار اور اتنے معیاری نہیں ہوتے تھے جتنے کہ جو اب ہم استعمال کر رہے ہیں تو ہیں۔ اب یہ سارے کا سارا مٹیریل جو اس کے اندر استعمال ہوتا ہے وہ سارے کا سارا انہوں نے یہاں سے لیا، پوٹھوار کے علاقے میں سے لیا اور پہاڑوں میں سے لیا، اور یہاں پر ایک نئی شکل دی۔ اور اس شکل وہ اس لیے نہیں کہ پہلے یہاں پر چینی کے برتن تو ہوتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتے تھے، لیکن باہر سے آتے تھے۔ یہاں پر چینی کے برتن اور چینی کے برتنوں کے سائز کی یا سٹائل کی دیگر جو چیزیں تھیں وہ بنانے کے لیے باضابطہ طور پر یہ ہنر نہیں تھا۔ اس چیز کو انہوں نے اپ گریڈ کیا۔ اپ گریڈ کرنے کے بعد اس سے یہ ہوا کہ یہاں پر پے در پے اطراف میں کچھ فاصلوں پر کارخانے لگنے شروع ہوئے، اور آج یہاں سے آپ کو خراج سے ساتھ جڑی ہر چیز یہاں سے آپ کو مل رہی ہے اور بن رہی ہے، اور دھڑا دھڑ بن رہی ہے۔ اسی طرح سرامکس کے بھی بہت سی آئٹم، بلکہ اب تو جدید سرامکس جو ہے اس کے اندر تو کوئی گھر بھی ایسا نہیں ہے جس کے اندر جو سرامکس جو ہے وہ نہ پہنچی ہوئی ہو۔ پہلے بھی تھی، پہلے ہماری اپنی لوکل ہوتی تھی، اب یہ بھی لوکل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کو ہم باہر سے منگواتے ہیں، اب الحمدللہ انہی پتھروں میں سے ہم اپنا ایلومینیم جو ضرورت کا ہے وہ پورا نکال رہے ہیں۔ ناظرین و سامعین، انگریزوں نے جب یہ کارخانہ، یہ لیب، یہ انفراسٹرکچر یہاں پر ڈیزائن کیا، ڈیولپ کیا، تو آپ یقین کریں کہ انہوں نے یہاں پر سستی لیبر سے کام لیا، اور مٹیریل سارے کا سارا یہاں کا مقامی تھا، اور زمین انہوں نے کسی سے پرچیز نہیں کی تھی۔ یہ ساری سہولتیں ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے جو انجن یہاں پر تیار کیے، ان انجنوں کو مرمت کیا، اور اس مرمت کے بعد ان انجنوں کو ان ریلوے ٹریکس پر جب دوڑایا تو اس میں بیٹھنے والے مسافروں اور لاتے جانے والے سامان کا اچھے طریقے سے ہمارے سے کرایہ لیا، اور لے کر یہاں سے رفو چکر ہوئے۔ آج اگر یورپ امیر ہے تو اس میں ہمارے ان بزرگوں کا خون پسینہ شامل ہے جنہوں نے اس جیسے کارخانوں میں کام کیا، جن کو ان جیسے کارخانوں میں دھکیلا گیا، اور یہاں سے چیزیں یہاں پر تیار کر کے لوگوں کو بیچی گئی۔ ناظرین و سامعین، اپنے میزبان محمد اسلم اور میرے یہاں کے میزبان غلام خالق اور ان کے صاحبزادے نجیب اللہ کو آج کی اس ویڈیو سے اجازت دیں۔ آپ خود یا آپ اپنے بچوں کے ساتھ، یا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنی یونیورسٹی کے پورے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، کالج کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یہاں پر آنا چاہیں، اس جگہ وزٹ کرنا چاہیں، تو آپ کمنٹس کیجئے گا، ہم آپ کو یہ پوری کی پوری ڈیٹیل آپ تک شیئر کر دیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگے گی۔ اگر آپ کا پڑھنے پڑھانے سے اور آپ کا تعلق ہے فزکس سے، کیمسٹری سے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔